میں تو سمجھتا ہوں کہ محضر اس وقت آیا ہے، جبریل لے کے آئے ہیں۔ کب؟ جب جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، تو سورہ اقرا میں تو یہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھیے، ارے وہ محضر تھا، پڑھیے۔ پہلی بار پڑھ لیا، پھر دوسری بار جب حسین ہو گئے اور 5 برس کے تو پھر محضر آیا۔ تو پہلا اقرا ہوا تھا اس دن کے لیے کہ پھر دہرایا نبی نے اقرا۔ جبریل نے کہا پڑھیے، نبی نے پڑھا۔ اب یہ پڑھنا دیکھیں سمجھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں مجلس پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہا ہوں؟ میں تو بول رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی بولنے پر پڑھنے کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ نبی بول رہے تھے، جبریل کہہ رہے تھے پڑھیے۔ اور قرآن کے معنی ہے پڑھنا، قرآن کے معنی ہے پڑھنا، قرات کرنا، قرآن کے معنی پڑھنا۔ تو اب یہ بتائیے اتنی دیر میں کہ جب نبی پڑھ رہے ہیں اور حسین سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے، اور حسین کی ایک ہاں پر دار و مدار ہے، تو جب تک حسین ہاں نہ کریں، حسین کی ہاں کا انتظار، اتنی دیر کائنات میں اللہ کو انتظار، نبی کو انتظار، ملک کو انتظار، پوری کائنات کا نظام حسین کی ایک ہاں پہ رکا ہوا ہے۔ ایک ہاں، ارے بھائی سمجھو، جب حسین کی ایک ہاں اتنی قیمتی ہے کہ رب انتظار میں رکتا ہے، تو حسین کی نہیں کیسی ہوگی؟ یزید نے کہا بیعت کرو، حسین نے کہا نہیں نہیں۔ کائنات ساکت ہے، کائنات کی ہر شے کی نظر حسین پر۔ پتہ چلا ہر شے کی بقا حسین کی ایک ہاں پر ہے، حسین کی اس ہاں میں راز ہیں۔ تو پہلے یہ ہاں اسماعیل نے کی، سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ بات تھی خواب کی، حسین کے پاس جبریل آئے حقیقت میں، خواب میں نہیں واقعہ کربلا ہو رہا۔ تو پھر کہو کہ کعبے کا وہ قصہ خواب ہے، کربلا حقیقت اور تعبیر ہے۔ وہ خواب ہے، یہ تعبیر ہے۔ خواب صرف ایک کو دکھائی دیتا ہے اور تعبیر پوری دنیا دیکھتی ہے۔ خواب صرف ابراہیم نے دیکھا تھا، واقعہ کربلا دنیا کی ہر خلقت اب تک دیکھ رہی ہے۔ نظر آ، یہی تو تعبیر ہے۔ تعبیر تو خواب ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کیا خیال ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اسماعیل نے کہا جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کیجئے، آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے، یہ نہیں آپ مجھے صابر پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی کچھ ہیں ایسے صابر بندے جن میں اپنے آپ کو اسماعیل اس بچپن میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت صبر کہیں اور ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ صبر کا واقعہ ہے ابراہیم اور اسماعیل کا، نہیں، صبر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک چھوٹا سا صبر کا حصہ ہے۔ تو اسی کو سمجھ لیجئے، اللہ کہتا ہے میں خیر الرازقین ہوں۔
جیسے صابرین کہیں موجود تھے اور اس میں اسماعیل نے اپنے کو شامل ہونا چاہا، ویسے ہی رزق بانٹنے والے کہیں ہیں اور اللہ نے اپنے کو اس میں شامل کیا ہے. کہیں اور سے بٹ رہا ہے. اب نہ مانو، رازق ایک، رازقین بہت سے، بانٹنے والے، رزق بانٹنے والے. تو اگر کوئی اللہ سے کہے رزق دے دے، اللہ سے کہے رزق دے دے، لیکن اور بھی تو رازقین ہیں، ان میں سے کسی ایک سے اگر ہم کہیں روٹی دے دے تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے یہ سب کیسی باتیں ہم نے پہلے نہیں سنی. تو ابھی آپ نے سنا کیا؟ ابھی تو سنیں. اس نے کہا خیر الرازقین، یعنی رزق دینے والے ہیں. میں بھی روٹی دیتا ہوں، میں ان کا خیر ہوں، اور لوگ بھی روٹی دے رہے ہیں. دنیا مانتی نہ. اگر سورہ دہر نہ آتا، 3 دن اہل بیت نے روٹی دے کے کہا ہمیں رازقین. سورہ دہر شیعہ سنی سب نے پڑھا ہے، اور جس نے نہیں پڑھا دوبارہ پڑھے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، تو وہ جو 3 مانگنے والے اہل بیت کے در پہ آئے تھے، ان کو چاہیے تھا مسجد میں جا کے اللہ سے مانگتے. یہاں کیوں آئے؟ اسی قرآن میں تو یہ لکھا ہے. تو جب اللہ موجود ہے تو وہ فقیر وہاں کیوں گئے؟ مسجد بھی تو موجود تھی. اس لیے کہ مانگنے والے اچھے عقیدے کے ہونے چاہیے. اس لیے کہ فقیروں کو پتہ چل گیا تھا، یہ راز معلوم ہو گیا تھا قرآن کی آیت سے کہ ایک فقیر نے اللہ کے گھر میں آ کے مانگا تھا، لیکن علی نے انگوٹھی گرائی تھی. فقیروں کو پتہ چل گیا کہ مانگا اس سے جاتا ہے، دیتے یہ. مانگنے والوں کو پتا چل گیا کہ مانگو اللہ سے، دیتے یہی ہیں. تو جب انگوٹھی مل چکی تھی فقیر کو تو اس نے فقیر ایسوسیشن میں جا کے کہا کہ اب ڈائریکٹ جاؤ مانگ لو. ہمیں پتا چل گیا کہ کہاں سے ملتا.
وہ جس نے انگوٹھی لیا تھا وہ انجمن فقیراں کا پریزیڈنٹ تھا. اس نے مانگنے والوں سے جا کے کہا ہم نے پتہ لگا لیا مانگو اس سے، دیتا کون ہے؟ خزانہ تلاش کر لیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ جا کے تم لوگ لے لینا. تو فقیروں نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ ڈائریکٹ کیوں بھجوا رہا ہے وہاں. یہی سلیقہ رکھ کے مانگ اللہ سے، لیں ان سے کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنے سے کاموں کے لیے اس کو زحمت نہ دے. وہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے، پوری دنیا چلا رہا ہے، یہ چھوٹی موٹی در پہ آ کے اللہ روٹیاں دے. صدر کی بس میں فقیر مانگے، اللہ وہاں روٹی دینے آئے. یہی کام اللہ کا رہ گیا. روٹیاں بانٹ رہا ہے، رزق دے رہا ہے، دولتیں دے رہا ہے. نہیں بھائی، ہمیں پتہ چل گیا اگر واقعی تمہیں اصلی مال لینا ہے، 2 نمبر لینا ہے تو چاہے جہاں جاؤ، اصلی مال اسی در پہ ملے گا. تو پوچھا انہوں نے اس لیے نہیں، پوچھا نہیں اس لیے کہ ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ کہیں اور مانگیں گے تو وہاں گارنٹی نہیں ہے. یہاں گارنٹی یہ پتہ چلی سورہ دہر کے ذریعے کہ ان کے پاس نہ ہو، صرف اپنے پیٹ کی روٹی ہو، اور مانگو تو یہ خود نہیں کھاتے، دے دیتے ہیں. ایسے در سے مانگو. تو اس دن سے پھر ہم نے طے کیا، اور یہ بچے یاد رکھیں کہ جو بات طے ہو چکی وہی چلے گی، کہ ہم ایک کو مانتے ہیں، ہر ایک کو نہیں. دیکھو اس کو اسٹیکر پہ لکھو، اسٹیکر چھپاؤ میرا یہ جملہ، ہم ایک کو مانتے ہیں، ہر ایک کو نہیں. ہم ایک سے مانگتے ہیں، ایک سے نہ. ایک سے نہیں، ایک سے. اگر پاکستان اپنا یہ اصول بنا لے کہ ایک کو مانے، ہر ایک کو نہیں، اگر ہمارا ملک یہ اصول بنا لے کہ ایک سے مانگیں گے، ایک سے نہیں. آج جاپان میں کھڑے ہیں، کل امریکہ سے مانگ رہے ہیں. حد یہ ہے کہ قرضئی جو خود مانگ رہے ہیں ان سے بھی مانگا جائے، اور وہ بھی لین دین ہو. کبھی قرضئی پاکستان سے مانگنے آتے ہیں، کبھی پاکستان قرضئی کے پاس جاتا مانگ، اور دونوں مانگتے ہیں. کوئی اپنے پیروں پہ نہیں ہے. اور آج تو قیامت گزر گئی، آج تو پاکستان کے لیے قیامت گزر گئی. اتنی سفارشوں کے باوجود، اتنی بڑی مقدار والی سالانہ ریجیکٹ ہو گئی. مین ہیڈنگ سارے اخباروں کی، کیوں غیروں سے مانگتے ہو، کیوں غیروں سے مانگتے ہو؟ کم از کم اس حدیث سے بات سمجھ لو، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دروازہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بھیک دروازے پہ دی جاتی ہے. علم بھی دروازے سے ملتا ہے، روٹی بھی دروازے سے ملتی ہے. دروازے سے ملتی ہے. پورا ملک، اور یہ پورے ملک کے لیے، ہر فرقے کے لیے مشکل نہیں ہے. پاکستان کے ہر فرقے کے لیے یہ آسان ہے کہ سب کا آئیڈیل پنجتن ہو. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس حسد میں اس در کو نہیں اپنائیں گے کہ شیعہ خوش ہو جائیں گے. گویا ہمیں خوش نہیں کرنا چاہتے، یہ بڑے خوش ہو جائیں. جہاں کہیں علی کا نام کوئی حکمراں لے دے، حسین کا نام، یہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں.
اب سب کو پتا ہے آج کل شیعہ بہت خوش ہیں باراک حسین پر. امریکہ کو خیال ہے کہ شیعہ خوش ہو جائیں, مسلمانوں کو ذرا سے بھی خیال نہیں. خوش نہیں کریں گے, ہمیں خوش نہیں کریں گے, ہمیں نہیں خوش کریں گے. حالانکہ امریکہ کو کیا ہمیں خوش کرے گا باراک حسین کو لا کے. علی لائے, حسین لائے, پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے, لیکن کبھی ذکر ہی نہیں کرتے. جو ان کے فخر ہیں وہ ذکر ہی نہیں کرتے. چھپا دو چھپا دو چھپا دو. بنانے والا پاکستان محمد علی, پروان چڑھانے والا لیاقت علی, پاکستان کا پہلا آئین بنانے والا ذوالفقار علی, تمام فرقوں میں کراچی میں اتحاد کرانے والا الطاف حسین, موجودہ صدر پاکستان آصف علی. شکر ہے کہ مسلمانوں کے کئی خلفاء ہیں لیکن اب تک اوپر کے نام آئے نہیں. بھائی 60 برس میں تو نہیں آئے, آگے پتہ نہیں کیا ہو. ابراہیم نے کہا بیٹا کیا خیال ہے؟ کہ صابرین میں پائیں گے. آپ اپنا کام کیجئے, ہمیں صابرین میں پائیں گے. یہ جو لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں وہ قرآنی ان باتوں کو دوبارہ پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ اللہ جب حکم دیتا ہے تو اس کے حکم میں اللہ کے ان انبیاء اور اوصیاء کی ہاں کے بغیر کام کیوں نہیں ہوتا. یہی تو شرکت ہے, اللہ کے کاموں میں شرکت. اللہ کے حکم میں جب تک اسماعیل کی ہاں شریک نہ ہو کام نہیں ہوگا. اب یہ دیکھتے جاؤ کہ اللہ اپنے کاموں میں ان کو شریک کیسے کرتا ہے, لیکن یہ شرک نہیں ہوتا. اللہ نے حکم دیا محمد کو ہجرت کی رات آپ چلے جائیں اور علی کو بستر پہ سلا دیں. محمد نے علی کو بلا کے پوچھا اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں بستر پہ سلا دوں, تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو علی نے کہا آپ جائیں, میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا. اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. اب اس وقت 2500 برس پہلے صابرین کا تعارف ہوا تھا, علی کے عہد سے شاکرین کا تعارف شروع ہوا. شاکرین کا تعارف, مجھے شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے. انہوں نے کہا تھا آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب دونوں کا فرق, صبر ہوتا ہے مصیبت پر, شکر ہوتا ہے خوشی پر. اسماعیل کا گلا کٹ رہا تھا, انہوں نے گلا کٹنے کو مصیبت سمجھا. علی کا بھی گلا کٹ رہا تھا شب ہجرت, علی نے شہادت کو شکر سمجھ کے لیا.
تو اسماعیل نے کہا صابرین میں سے پائیں گے. تو صابر کون کون ہے؟ آدم صابر، ایوب صابر، نوح صابر، رسول اللہ صابر، پتھر کھا رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، علی صابر، حسن صابر، حسین صابر، سارے امام صابر. ان سارے صابرین میں اسماعیل نے اپنے آپ کو شامل کیا. علی نے کیا کہا؟ شاکرین میں سے پائیں. نوح کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، وہ شکر گزار ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. سارے انبیاء پہ مصیبتیں پڑیں، شکر کر رہے ہیں. رسول اللہ مصیبتیں پڑیں، شکر کر رہے ہیں. ان شاکرین میں سے علی کہہ رہے ہیں انہی شاکرین میں میں بھی ہوں. لیکن علی کا جملہ ہو اور اسماعیل کے جملے کے برابر ہو جائے. جیسے ہی سورہ دہر میں قرآن میں لکھا ہے اہل بیت روٹیاں دے چکے، اللہ نے کہا ہم تمہارے شکر گزار ہیں. علی نے کہا میں شاکرین میں ہوں. دنیا اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ پنجتن پاک کا شکریہ ادا کرتا ہے. فرق سمجھ میں نہیں آتا. اگر حدیث ہوتی تو کہہ دیتے چھوٹی ہے، بخاری میں نہیں ہے. سورہ دہر میں سیکم مشکورا، ہم تمہارے مشکور ہیں. دنیا بتائے کہ اللہ نے سورہ دہر میں کس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ کیا سقیفہ والوں کا؟ کون ہے؟ کائنات پر تصرف ہے ان کا. حسین کے ہاں پہ کائنات رکی ہوئی تھی. حسین نے ہاں کی تو ذرے ذرے میں دوبارہ سانس آئی. کائنات کی ہر شے جاگ اٹھی حسین کی ہاں پر. اس لیے کہ کائنات کا دار و مدار بقا کا حسین کی ہاں پر تھا. اس لیے کہ عاشور کو دنیا کو ختم ہو جانا تھا، روکا گیا. جیسے اسماعیل کی شہادت کو حسین کے لیے روکا گیا، عاشور کی قیامت کو مہدی کے لیے روکا گیا. جملے ہیں بڑے کارآمد آپ کے لیے، بہت قیمتی ہیں، تسلسل کے ساتھ سنتے رہیے. اس لیے اسماعیل حسین کا تسلسل ہے ظہور امام زمانہ. تو جہاں پورے کائنات پہ تصرف ہو وہاں ایک پورشن امیر مختار آ گئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ چاہتا تو کائنات کے ہر ملک میں ایک امیر مختار پیدا کر دیتا اہل بیت کی نصرت کے لیے. یہ تو ایک طرز دکھایا تھا اللہ نے، ایک نمونہ دکھایا کہ کوفے سے لے کر سندھ تک، کوفے سے سندھ تک پورا علاقہ مختار کے پاس. کچھ دنوں کے لیے مختار کا گورنر ہے سندھ پر. تو سندھ کے سردار نے مختار سے کہا کہ تم تو وہیں کوفے میں بیٹھے ہو اور امام جو ہیں وہ اب کسی سے ملاقات نہیں کرتے، تم اگر کہو ان سے. سندھ کا سردار کہتا ہے مختار کہ ہم آپ کے گورنر ہیں، آپ اگر مدینے میں امام سے کہیں تو میری بیٹی سے زین العابدین شادی کریں. سقی کا گھر مختار نے پیغام بھیجا کہ سندھ کا سردار کہتا ہے کہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے، آپ کے لیے رشتہ ہے. امام نے منظور کیا.
اب اس گھرانے کا دستور تھا کہ جب بہو کو لاتے تھے گھر میں جا کے تو آل محمد کی طرف سے خطاب ملتا تھا، جیسے جناب شہر بانو کو خطاب ملا شہر بانو، تو جب یہ خاتون بیاہ کر امام کے گھر آئیں تو امام کے یہاں سے خطاب ملا حورا، حورا، جنت کی عظیم الشان مخلوق حورا۔ دیکھیے حور جو ہے اور حورا میں فرق ہے، جناب سیدہ کا خطاب ہے انسیہ حورا، تو اس میں یہ کہ ہے قسم حور لیکن حور سے اب حورا، حور اور حورا اور رسول اللہ نے بتایا، حدیث موجود ہے کہ ایک خاتون سندھ کی میرے چوتھے بیٹے زین العابدین سے بیاہے گی اور اس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو مظلومیت سے شہید ہوگا، جس کا نام زید ہوگا، جس کا نام زید ہوگا۔ تو زید کی ننیال سندھ میں، اب جو اسلام سندھ میں اتنا پھیلا اور عزاداری اور علم، لوگ سمجھتے ہیں کوئی لوٹے ٹانگ کے بستر ٹانگ کے تبلیغ کرنے آئے تھے، نہیں، یہ محبتوں کے رشتے ہیں۔ پورا ایران علی والا ہو گیا اس لیے کہ علی نے عزت دی ایران کو کہ ایران کی بیٹی کو بہو بنا لیا، پورا سندھ شیعہ ہو گیا کہ سندھ کی بیٹی حسین کی بہو بنی۔ اب کوئی سندھ پہ تبلیغ کر ڈالے، دیکھیے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سندھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ، یہ اپنا مسئلہ ہے، نماز پڑھنے سے شیعہ سنی نہیں پتہ چلتا۔ یہ یاد رکھیے کہ فرقے نماز سے نہیں بنتے، فرقے روزے سے نہیں بنتے، فرقے نام سے نہیں بنتے، صرف فرقے دو ہیں اسلام میں، یا یزیدی یا حسینی۔ مسلمان یا حسینی ہے یا یزیدی، اور وہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے اگر سناٹا ہے تو سب حسینی ہے، اتنی خوبصورت بات کہہ رہا ہوں کہ شاید ہی آپ نے کبھی سنی ہو، ہے مزے کی بات، لیکن ساتھ ہی اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر پورا سناٹا ہو، کیسے ہے مثال، یہ سارا مجمع چپ نہ بولے تو میں کیا سمجھوں؟ سب حسین ہیں، سب حسین ہیں، اس لیے کہ حسین کے دربار میں بیٹھے۔ لیکن اگر ایک اٹھے اور کہ میں یزیدی ہوں تو اعلان حسینیت کا نہیں ہوگا، اعلان ہمیشہ ہوگا یزیدیت کا۔ پورا ملک پاکستان حسینی ہے، اگر کہیں سے آواز آئے یزید رحمت اللہ علیہ، گویا اس نے اپنے فرقے کا تعارف کرایا۔ اب جو اس کا ساتھ دے وہ اس کے فرقے کا، اور اگر چپ حسینی۔ تو ایک آدھ آپ کو کیا پریشانی ہو جاتی، میں سے ایک ذاکر نائک اگر یزیدی فرقے کا ہے تو کیا پریشانی ہو جاتی؟ پورا پاکستان تو حسینی ہے بھئی، آپ بتائیے کوئی یزید کا جلوس نکلتا ہے پاکستان میں؟ نکلتا ہے؟ کوئی جلسہ یوم یزید ہوتا ہے؟ تو پورا پاکستان حسینی ہے نا، یوم حسین ہوتا ہے، مجلسیں ہو رہی۔ اچھا پولیس والے سب کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے جلوس میں سب حسینی۔ رینجرز اور فوج کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے جلوسوں میں سب حسینی، سارے ایس ایچ او حسینی، آئی جی ڈی آئی جی حسینی، نام و نشان نہیں ہے یہاں یزیدی کا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بدرو نکل کے آ کے ٹی وی پر، اب جہاں ہوں تو وہاں ہوں تو وہ اعلان بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کہیں سے کالا رنگ ظاہر ہو تو پتہ چلے گا ہاں بھائی سفیدی ہے۔ چاند نکل کے بتاتا ہے سورج ہے، سورج بتاتا ہے چاند ہے، تو اسی طرح اللہ نے رکھا ہے
کہ بدی سے نیکی پہچانی جائے. دیکھیے موسیٰ کا پورا تعارف نہ ہوتا اگر فرعون نہ ہوتا. یقین کیجئے ابراہیم رہتے مگر اتنے مشہور نہ ہوتے جب تک کہ نمرود نہ دکھایا جاتا. آدم اتنی عزت شہرت نہ پاتے اگر شیطان کا چہرہ نہ دکھائی دیتا. یہ بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. حسین کو پہچانے دنیا اس لیے منحوس یزید. یہ ایک فلسفہ ہے, کبھی میں سمجھاؤں گا کہ مزاحمت کے ذریعے اللہ رتبہ بڑھاتا ہے, رتبہ بڑھاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ دشمن دنیا میں کس کے ہیں؟ آپ کے. نہ یہودیوں کے دنیا میں اتنے دشمن ہیں, نہ عیسائیوں کے, اور نہ مسلمانوں کے. سب سے زیادہ دشمن ہمارے ہیں. وہ کیسے؟ بھئی ہم مسلمان ہیں تو یہودی بھی ہمارا دشمن, ہم مسلمان ہیں عیسائی بھی ہمارا دشمن, سارے ملک ہمارے ہم مسلمان ہیں. لیکن ہمارے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن ہوتے برابر. لیکن ہم دیکھیے بڑھ گئے, ہمارے دشمن زیادہ ہو گئے. کیسے؟ اس لیے کہ اسلام کے 71 فرقے ہمارے دشمن ہیں. یہودی عیسائی تو تھا ہی, اپنے بھی دشمن. اچھا سارے فرقوں کا انٹرویو لیجیے اور ان سے پوچھے تمہارا دشمن کون؟ کہیں گے بھائی بھائی, کوئی بھی کسی کا دشمن نہیں. اور جب سب اکٹھا ہوتے ہیں سب ہمارے دشمن, اور ہم کسی کے دشمن نہیں. ہم اکیلے کس سے دشمنی کریں گے؟ اگر ہم کسی پہ دشمنی کرنے آئے تو دوسرا فرقہ ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے, تو ہم اکیلے تو ہم دشمنی کیوں کریں؟ اور دشمنی کی فرصت کس کو ہے؟ اس لیے کہ مبدت سے ہمیں وقت کہاں ملتا ہے کہ ہم دشمنی کریں. تو جب بیاہ کر ہو رہا آئیں زین العابدین علیہ السلام کے گھر, تو اس وقت جب زید پیدا ہوا اور گود میں آئی تو امام اکثر زید کو دیکھ کے رویا کرتے آنسو. اور جب کوئی صحابی پوچھتا تو آپ بتاتے اس بیٹے کا انجام میری نگاہ میں. بڑی محبت سے زید کو امام زین العابدین اسلام نے پالا, اور نام امام کا رکھا ہوا زید ہے. اب لوگ ذرا سا بحث کرتے ہیں کہ صاحب امام کی اولاد تو عابدی ہے, یہ زیدی حضرات اپنے نام کے ساتھ عابدی کے بجائے زیدی کیوں لکھتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے اصل میں زید کا کارنامہ چھپ جاتا اگر ان کی اولاد عابدی ہو کر زیدی نہ لکھتی. زیدی لکھنا کوئی احساس کمتری نہیں ہے, اس لیے کہ زید بھی امام کے بیٹے, لیکن ان کے کارنامے کو یاد رکھنے کے لیے اولاد نے کہا ہم زیدی ہیں, زید تاکہ ان کا جہاد, ان کی قربانی یاد رہے. اور صرف زید نہیں, پھر زید کے سارے بیٹے یحییٰ کو شہید کیا گیا ظلم کے ساتھ. زید کو تو شہید کیا گیا کہ لاش لٹکی رہی دارالامارہ پر, یہاں تک کہ مکڑی نے جالا لگا کے پوری لاش کا پردہ کیا. برسوں زید کی لاش لٹکی رہی. اور وہیں کوفے میں نخیلہ محلے میں ہی قبر ہے, اور میں نے زیارت کی. عظیم الشان روضہ بنا, بہت بڑا سنہرا گنبد, سونے کی زری بن رہی تھی کہ ہم زیارت کے لیے گئے. زری قبر کھلی ہوئی, اندر چلے گئے, قبر سے قریب ہو گئے. جا سکتے تھے اس لیے کہ زری تعمیر ہو رہی اور قبر کی لوح کو دیکھا, پتھر کو چوما, اور پرفضا دل چاہتا تھا وہ بیٹھے رہو, یہی زید کی قبر پہ بیٹھے. کس شان سے قربانی دی ہے زین العابدین کے بیٹے نے اللہ نے. ایک تسلسل ہے, قربانیوں کا تسلسل ہے. مختار کی نظر میں یہ سب کچھ تھا کہ آل محمد نے کیسی کیسی قربانی, لیکن مختار قید میں بے قرار تھے, مچل گئے. اور انشاءاللہ کل تفصیل بتاؤں گا کہ کیسے آزاد ہوئے. یہ سننے والی بات ہے کہ مشکل تھا کہ مختار آزاد, اور وہ سمجھتے تھے کہ ابن زیاد ہمیں سولی پہ لٹکا دے گا.
زنجیروں کی جھنکار ہوئی، کوئی کھسکتا ہوا مختار کے قریب آیا۔ مختار نے پوچھا کون؟ کہا میں میسم ہوں۔ کہا تم بھی اسی قید خانے میں ہو؟ کہاں؟ کہ دیکھو کیا انجام ہوتا ہے، کب قتل کیے جائیں گے۔ میسم نے کہا تم قتل نہیں کیے جاؤ، میں سولی پہ چڑھوں گا، مجھ کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، میری زبان قطع ہوگی، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ تم 3,83,000 قاتلان حسین کو مار کر مرو گے۔ یہ اس اندھیرے زندہ میں باتیں ہو رہی ہیں، اور مختار کو یقین ہے کہ ایسا ہوگا، ہم آزاد ہوں گے۔ اور جس شان سے مختار چھوٹے، دیکھیے 3 بار آزاد ہوئے، 3 بار گرفتار ہوئے، اور یزید کے ہی عہد میں پہلی آزادی ملی ہے، نکلی، اور دوسری آزادی بھی اسی 3 سال کے اندر ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مختار کی بہن جن کا نام صفیہ تھا، وہ عبداللہ ابن عمر کو بیاہی تھیں۔ مختار کی بہن صفیہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور یزید عبداللہ کی بات سنتا تھا۔ ابن زیاد کسی کی نہیں سنتا تھا سوائے یزید کے۔ اور جب مختار نے اپنی بہن صفیہ کو خط لکھا قید خانے، کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ خط کیسے گیا قید خانے، کہ جہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کس زندہ میں اور کس تہخانے میں ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ تو اس میں انہوں نے اپنی بہن کو لکھا تھا کہ صفیہ اپنے شوہر سے کہہ کے اس سے یزید سے کہلوا کہ مجھے قید سے چھڑائے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے یزید کو خط لکھا کہ مختار کو چھوڑ دے۔ یزید نے خط لکھا ابن زیاد کہ اس خط کے ملتے ہی مختار کو چھوڑ دے۔ مختار آزاد ہو۔ ظاہر ہے کہ ابن زیاد یزید کی بات مانتا تھا۔ مختار چھوٹ گیا، اور چھوٹنے کے بعد اپنے وطن طائف چلے گئے۔ طائف کے رہنے والے قبیلہ بنی ثقیف، اس لیے کہتے تھے مختار ثقفی، اور مختار کے ہی چچا کی بیٹی حضرت ام لیلہ، حضرت علی اکبر کی والدہ، قبیلہ بنی ثقیف سے۔ تو مختار کو یہ بڑا قلق تھا کہ میرے خاندان کا نواسا شبیہ پیغمبر کس ظلم سے شہید، تو تڑپتے تھے، تڑپتے تھے، بار بار حضرت علی اکبر کا ذکر کرتے تھے، اور کہتے تھے جب حکومت مل گئی کہتے تھے جتنے حضرت علی اکبر کے قاتل ہیں سب کو گرفتار کر دیا۔ اور جب سنان ابن انس گرفتار ہوا اور مختار نے پوچھا تو نے شہزادہ علی اکبر کو شہید کیا اپنے نیزے سے، تو اس نے کہا کہ امیر میں نے اکیلے نہیں مارا، میرے ساتھ اور بھی شامل ہیں۔ تو مختار رونے لگے اور رو کر کہا تیری مجال کہ تو اکیلے مار سکتا، وہ شجاع عرب تھے، جب تک سب مل کے نہ مارتے کوئی علی اکبر کو مار نہیں سکتا تھا۔ اچھا آپ دیکھیے، توجہ کیجیے گا کہ مختار کے حال میں جب بھی کوئی قاتل پکڑا جائے گا تو شہید کا حال بیان ہوگا، تو اس کا سر کٹے گا، یہ خوشی کی بات، لیکن جب وہ حال بیان کرے گا تو گریہ ہوگا۔ تو مختار کے حالات میں پہلے دن کہہ چکا کہ اس میں خوشی اور غم ساتھ ساتھ، اور یہ تو مختار کے دل سے پوچھئے کہ دارالامارہ میں جب بھی کوئی قاتل پکڑ کے آتا تھا تو دربار میں ایک مجلس ہو جاتی، اس لیے کہ جس کا وہ قاتل ہوتا تھا وہ شہید یاد کیا جاتا تھا،
اب اس جگہ ایک نفسیاتی بات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ مختار کو حضرت علی اکبر سے اتنی عقیدت تھی کہ حضرت علی اکبر کی والدہ مختار کے قبیلے کی تھی، بنی ثقیف کی تھی، طائف کا خاندان تھا جہاں ان کا وطن ہے. تو اتنی عقیدت، شبیہ رسول بھی، حسین کے بیٹے بھی، علی کے پوتے بھی، اور پھر ایک اپنی نسبت. تو اب یہاں پر مختار کے اس کارنامے میں ایک 6 مہینے کے بچے کا کیا مقام بنے گا؟ اس لیے کہ مختار نے اس کو دیکھا بھی نہیں. قدرت نے چاہا کہ مختار کے کارنامے میں علی اصغر کی اہمیت بڑھے. ایسا نہ ہو کہ تاریخ اس واقعے کو بھول جائے اور چھوٹا سا واقعہ سمجھے. اب یہ قدرت کا انتظام ہے. اور راوی کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی منہال، جنہوں نے امام سے روایتیں لکھی ہیں، دعائیں لکھی ہیں. امام کے صحابی رہتے کوفے میں، لیکن جب بھی حج کرتے ہیں تو حج کر کے سیدھے امام کی زیارت کو جاتے ہیں. تو منہال کہتے ہیں کہ حج کر کے میں زیارت کے لیے امام کی خدمت میں پہنچا. اور یہ حدیث ہے کہ حج قبول ہی نہیں ہوتا جب تک کہ معصوم کی زیارت نہ ہو. اس لیے حج کر کے لوگ زیارت ضرور کرتے ہیں تاکہ حج قبول ہو جائے. زیادہ تر ترکی کے لوگ ایسے اپنا ویزا رکھتے ہیں کہ حج کریں اور واپس عراق سے ہوں، شیعہ ہوں یا سنی، سارے حنبلی ہیں، وہاں کے لوگ شافعی ہیں، ترکی کے لوگ. لیکن وہ کرتے یہ ہیں کہ امام حسین کی زیارت کر کے ترکی واپس ہوتے ہیں. حج کیا، عراق آئے، پھر ایران آئے، ترکی. تو بہت سے عرب یہ کرتے ہیں کہ حج کے ساتھ زیارت بھی کریں. خالی حج قبول نہیں ہے، حج کیا ملتان سے گئے، آ گئے، اتر گئے جہاز سے، ہار پہن لیا، سمجھے قبول ہو گیا. ہار پہننے سے حج قبول نہیں ہوتا. فوراً معصوم کی زیارت. وقت پہ تو اس وقت تو رسول اللہ کی زیارت ہے، جناب سید کی زیارت ہے. جنت البقیع میں ائمہ موجود ہیں، 5 امام، 4 امام، 6 امام، ان کی زیارت. لیکن حسین مظلوم کی زیارت حج کے ساتھ. منہال کہتے ہیں میں حج کر کے امام کی زیارت کے لیے اور جا کے امام کی خدمت میں بیٹھ گیا. امام نے کہا کہ کب نکلے تھے کوفے سے؟ منہال نے بتایا کہ جب تم نے کوفہ چھوڑا تھا تو کوفے میں کیا ہو رہا تھا؟ منہال کہنے لگے کہ مولا، مختار کی حکومت ہے کوفے پر، اور اس نے چن چن کر آپ کے بابا کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کو قتل کر رہا ہے. تو امام کہنے لگے منہال، ہرملہ پکڑا گیا؟ ہرملہ بھی گرفتار ہوا ہے؟ منہال کہتے ہیں میں نے 10 بستہ عرض کیا. میں نے کہا مولا، آپ نے اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا؟ اپنے چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا؟ آپ نے اپنے بابا امام حسین کے قاتل کو نہیں پوچھا؟ یہ ہرملہ کو کیوں پوچھا؟ اب منہال کہتے 4 امام کے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. کا منہال بات یہ ہے کہ ہرملہ کا ایک تیر ہم آل محمد کے کلیجوں کو چھید گیا. ہم لوگوں کے سینے پہ داغ ہے وہ تیر. میں نے کہا مولا، جب میں کوفے سے چلا تھا اس وقت تک ہرملہ نہیں گرفتار ہوا تھا. تو منہال کہتے ہیں امام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار، جلد از جلد ہرملہ کو
اسی دنیا میں لوہے اور آگ کا مزہ چکھا دے. دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے. پتہ چلا قاتلان حسین کو موت کا مزہ نہیں چکھنا. امام نے فلسفہ بدل دیا کہ اب ان کو آگ کا مزہ چکھنا ہے اور لوہے کا مزہ چکھنا ہے. لوہا یعنی تلوار، تلوار کی دھار کا مزہ، اور آگ ساتھ میں آگ. منال کہتے ہیں میں مدینے سے نکلا، گھوڑے پہ سوار ہوا اور کوفے پہنچا. جب میں دارالامارہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مختار دارالامارہ کے محل کے دروازے سے نکل کے گھوڑے پہ سوار ہوا. تو مجھے دیکھتی کہنے مینار تم کہاں تھے؟ آؤ میرے ساتھ چلو، میں ذرا کوفے کے باہر جا رہا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو، راستے میں باتیں ہوں گی. منال کہتے ہیں میں نے بھی اپنے گھوڑے کو مختار کے گھوڑے کے ساتھ کیا اور کافی دور کوفے سے باہر نکل گئے. کچھ باتیں ہوتی رہی تو مختار کہنے لگا واہ منال واہ، تم کہاں چلے گئے تھے اور تم دیکھتے کیا کیسے کیسے قاتل پکڑے گئے اور ان کو میں نے سزائیں دی، تم بھی دیکھتے. کہیں میں گیا تھا حج کے لیے اور پھر وہاں سے مدینے چلا گیا تھا امام کی خدمت میں. تو ایک بار گھوڑے کو مختار نے روک لیا، کہا امام کے پاس سے آ رہے ہو؟ امام کے پاس سے کیا باتیں ہوئیں؟ کہ پوچھ رہے تھے کہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے. تو میں نے تمہارا حال سنا دیا کہ امیر مختار نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، قاتلان کو، اور ان کو سزا دے رہا ہے. تو کہا تو پھر کیا فرمایا؟ کہا وہ بس ایک سوال کیا انہوں نے کہا مختار نے ابھی تک ہرملہ کو نہیں گرفتار کیا. منال کہتے ہیں کہ مختار نے اسی وقت اپنے گھوڑے کو کوفے کی طرف واپس لیا. میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو بہت تیز لے کر دارالامارہ کی طرف جا رہے ہیں. میں بھی تیز تیز چلا. پھر میں نے دیکھا مختار نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جیسے ہی دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے کہ ایک طرف کوفے کے بازار سے شور ہوا اور مجمع چاروں طرف سے دوڑنے لگا اور آوازیں آنے لگیں، ہرملہ گرفتار ہو گیا، ہرملہ گرفتار ہو گیا، ہرملہ گرفتار ہو گیا. منال کہتے ہیں جیسے ہی یہ صدائیں بلند ہوئی میں نے دیکھا مختار گھوڑے سے کود پڑے اور کودتے ہی اپنا سر زمین پہ رکھ دیا. کا شکر ہے پروردگار کہ ہرملہ گرفتار ہوا. ابھی تو امام کا شکوہ میں نے سنا، میں شرمندہ نہیں ہوں. ان کی بارگاہ دروغہ کوفے کا کامل عبداللہ ابن کامل آگے بڑھا اور کہا امیر ہرملہ کو ہم نے بڑی مشکل سے پکڑا اور اس کو رسیوں میں باندھ دیا، چاروں طرف سے رسیوں سے کھینچتے ہوئے اس کو لا رہے ہیں. مختار نے کہا اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے اس کو لانے میں؟ کہ امیر جس طرف سے گزر رہا ہے لوگ گھروں سے نکلتے آ رہے ہیں. ہرملہ کا سن کر مجمع بہت بڑھتا جاتا ہے اور دیر اس لیے لگ رہی کہ جو لوگ آتے ہیں مجمع چاروں طرف سے وہ آ کے اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں، اپنی چپلیں اور جوتے اتار اتار کے اسے کھینچ کھینچ کے مار رہے ہیں. تو اس کو بچا کر آپ تک لانا مشکل ہو رہا ہے. منال کہتے ہیں گھوڑے سے اتر چکے تھے، فوراً حکم دیا کہ میں دارالامارہ میں انتظار کر رہا ہوں، ہرملہ کو میرے سامنے لایا جائے. مختار تخت پہ تشریف فرما ہوئے. اتنی دیر میں پتہ چلا کہ ہرملہ دارالامارہ میں لایا گیا. مختار نے کہا سامنے پیش کرو، اور مجمع دیکھنے کے لیے. اور پھر دارالامارہ کا مجمع جب بھی کوئی قاتل پکڑ کے آتا تھا خلقت امنڈ آتی. دارالامارہ کے چاروں طرف سڑکیں بھر جاتی تھیں کہ دیکھو مختار اس کو کس طرح سزا دیتے ہیں.
جب ہرملا کو پیش کیا گیا جناب مختار کے سامنے تو پہلے سے ملازم تیار رہتے تھے، بڑے بڑے چولہے تھے جس میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، اس کے اوپر لوہے کے بڑے بڑے کڑھاؤ تھے جس میں ایک آدمی آ سکے، اس میں زیتون کا تیل بھر دیا جاتا تھا کڑھاؤ میں، اور پھر آگ کو تیز کیا جاتا تھا اور تیل جو تھا وہ پکنے لگتا تھا، کھولنے لگتا تھا، اور ایک طرف ایک شامیانہ لگا تھا، وہاں پر کچھ لکڑی کے تختے پڑے تھے، بغدے پڑے ہوئے، خنجر تھے، تلواریں تھیں، زنجیریں تھیں، طرح طرح کے ہتھیار تھے، الگ الگ انگلیاں کاٹنے کی چھریاں الگ تھیں، ہاتھ کاٹنے کی الگ، ناک اور کان کاٹنے کی الگ، گھٹنے کی ہڈی توڑنا ذرا مشکل تو اس کے لیے بھی مضبوط بغدے تھے، بغدے کے جو گھٹنے کے پیس الگ الگ کریں کونیوں، اور وہ بہت ہی ایسے مضبوط لوگ تھے کہ جو ٹریننگ شدہ تھے مختار کے، رسیوں میں بندھا ہوا، چاروں طرف سے لوگ اسے کھینچے ہوئے، چہرہ اس کا سیاہ مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے کہا، بتا کربلا میں تو نے کیا ظلم کیا؟ کہنے لگا، امیر قتل کر دے مگر اب یہ نہ پوچھ۔ یہ ہے قاتلوں کی شرمندگی۔ جو لوگ یزید کا فیور کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی شرمندگی دیکھیں، کربلا کے قاتلوں کی شرمندگی، ان کا رونا، ان کا پیٹنا، ان کے چہرے سیاہ دیکھیں، ان کا انجام دیکھیں، اور کربلا کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں، اور مختار کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹا سا کام اللہ نے مختار سے لینا چاہتا، وہ ہو گیا۔ اتنا بھی نہیں آپ کو پسند کہ ہم مختار کی ان سزاؤں کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں۔ اس سے کوئی، مختار کے واقعے کو بھی 1400 سال ہو گئے، مختار کے واقعے کو سن کے ہم نے رونا نہیں چھوڑا، عزاداری اسی طرح ہو رہی ہے۔ قاتل سب پکڑے گئے، سب کو سزائیں ملیں، عزاداری ویسی ہی رہے گی۔ کیوں؟ ارے بھائی، علی اکبر کا قاتل پکڑا گیا ہوگا نا، سزا ملی، عباس کا قاتل پکڑا گیا، سزا ملی، علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا، سزا ملی۔ سکینہ پہ جو مصائب پڑے، گریہ کیسے ختم ہو جائے؟ اس کا بدلہ کون لے گا؟ بی بی کے ایک تماچے کا بدلہ تو کوئی لے نہیں سکتا جو منہ پہ پڑا، گلے کی رسی کا بدلہ مختار کیسے لے گا؟ تو ایسی کوئی عید اور خوشی نہیں ہے مختار کا واقعہ سن کر کہ انتقام پورا ہو گیا۔ انتقام نہیں پورا ہوا، بلکہ اور گریہ میں اضافہ ہو جاتا ہے مختار کے حالات جب بیان ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا، اور اگر نہیں بتائے گا دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا اس کی انگلیاں کاٹ کر اس زیتون کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو، اس کے اعضا قطع کر کے آگ میں ڈالو، تاکہ میرے ہاتھ سے امام کی دعا قبول ہو کہ زندگی میں لوہے کا اور آگ کا مزہ چکھے، زندگی اور پھر سجدہ کیا مختار نے کہ امام کی دعا مجھ جیسے حقیر کے ہاتھوں پوری ہو رہی ہے۔ تلوار ہاتھ میں لے کر مختار اٹھے اور کا آزا کاٹ کر اس آگ میں کھولتے تیل میں تیرے ایک ایک آزا کو ڈالا جائے گا۔ سوچ لے تو، ٹکڑے ٹکڑے تیرے جسم کے گوشت کو کٹواتے تھے اور آگ میں پھینکتے تھے،
جب پورا جسم اٹھا کے مارا اور گلے کو کاٹا تو پورا کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، لیکن جب زندہ ہے تو جگہ جگہ کا گوشت خنجر سے کاٹ کر اس کے سامنے آگ میں ڈالے جاتا ہے۔ لیکن یہ سزا کوئی بہت بڑی سزا نہیں ہے جو مختار تو چاہتے ہیں حسرت پوری ہو، لوگ دیکھیں کہ آل محمد کے گھرانے پہ ظلم کرنے کا کم از کم یہی انجام دیکھیں۔ ارے جہنم میں کتنے لوگ تھر تھرا گئے ہوں گے۔ دیکھو جملہ میرا یاد رکھنا، علی اصغر کے قاتل کو مختار نے سزا اس طرح کی دے کر عالم اسلام کو بتایا کہ بچے کو جو بھی قتل کرے چاہے وہ محسن کیوں نہ ہو، قاتل کی سزا یہ ہے، یہ سزا ہے۔ سزا بتا تھر تھر آ رہا ہے، کہتا اچھا امیر میں بتاتا کہ کیا ہوا۔ امیر میں عرب کا بہت مشہور تیر انداز ہوں اور شکار کھیلنے کے لیے بڑے بڑے لوگ مجھے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا، ہمیشہ شکار پہ جاتا تھا، اور میں اپنے تیر خصوصی طور پر آہن گر سے بنواتا تھا، اس لیے کہ عام تیر ہلکے ہوتے لیکن میں اپنے تیر بھاری بنواتا تھا، اور میرے تیر ہمیشہ 3 بھال کے ہوتے تھے۔ تیر میں ایک نوک ہوتی ہے لیکن میرے تیروں میں 3 طرف نوکیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ میں ایسے حلال جانوروں کا شکار کرتا تھا کہ جب میں دور سے نیل گائے یا جنگلی گائے یا بکرے کو ماروں تو میرے پہلے تیر پر وہ جانور گر جائے، اس لیے میں نے یہ اہتمام شکار کے لیے کیا تھا۔ مجھے جب بادشاہ شام کے حاکم کا خط ملا کہ تجھے ایک جنگ میں جانا ہے اور اتنا اتنا انعام ملے گا، اور جو تیر تو شکار میں استعمال کرتا ہے وہ تیر تجھے وہاں لڑائی میں استعمال کرنے، تو بڑا نشانے باز ہے، اور جہاں جہاں ابن سعد تجھے حکم دے وہاں وہاں تیر چلانا۔ ظاہر ہے کہ مجھے زیادہ وظیفہ مل رہا تھا۔ امیر میں نے بہت سے نئے تیر بنوائے، اور چونکہ حاکم شام کا حکم تھا اس لیے میں نے اور اہتمام کر لیا کہ میدان جنگ ہے، اس لیے میں نے 7 تیر بنا کے اپنے ترکش میں رکھ لی، اور ان تیروں کی نوک کو میں نے زہر میں بجھا لیا تاکہ اگر تیر ذرا سا کسی کو لگ بھی جائے تو زہر اس کا خاتمہ کر دے۔ 7 تیر میں میں نے زہر بھر دیا، زہر میں تیروں کو بجھا دیا، اور امیر میری کمان بھی دنیا کے تمام کمانداروں سے زیادہ بھاری ہے۔ اب یہ بچوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ کمان جب بنائی جاتی ہے اور اس میں ڈوری بنتی ہے تو کمانیں 2 طرح کی بنتی ہیں، ایک کمان ہوتی ہے 1 ٹانک کی، ایک ہوتی ہے 2 ٹانک کی کمان۔ 2 ٹانک کی کمان، 1 ٹانک کی کمان کیا ہے؟ جب کمان بن کے تیار ہوتی ہے تو اس کی ڈوری میں وزن لٹکایا جاتا ہے، اور پھر کمان کو اٹھاتے ہیں کہ یہ ڈوری اتنا وزن اٹھا سکتی ہے، ٹوٹے گی تو نہیں، ڈوری کو مضبوط ہونا چاہیے جو تیر کو پھینکے گی، تو پہلے اس میں 1 من کا پتھر لٹکاتے ہیں اور پھر کمان کو اٹھاتے ہیں، اور ڈوری اگر نہیں ٹوٹتی تو اسے 1 ٹانک کی کمان کہتے ہیں۔ پھر اس سے مضبوط ڈوری جب بناتے ہیں تو 2 من کا پتھر
डोरी में बांध के कमान को उठाते हैं। अगर 2 मन उठा लिया कमान ने और डोरी नहीं टूटी, उसे कहते हैं 2 टाक की कमान। ए अमीर, मैं 2 टाक की कमान लेकर गया था। 2 टाक की कमान में ये होता है कि जो तीर चलेगा, जिसको लगेगा ऐसा लगेगा 2 मन वज़न उसके ऊपर गिरा, इस ताकत से जाएगा तीर। ये सब आपने समझ ली है ना बातें। बच्चे इन बातों को जहनों में महफूज कर ले। तकरीर अपने खात्मे पे पहुंच रही है। कल इंशाअल्लाह जल्दी मजलिस शुरू होगी और इसके फौरन बाद रेहान आजमी साहब के यहाँ की शब्बेदारी और जुलूस करीब में यहाँ के बाद दूसरी मजलिस होगी। 2 मजलिसें यहाँ जाफर में पढ़ना है मुझे। आज की हद तक इख्तितामी गुफ्तगू है और फिर आपके लिए दुआ। अल्लाह आपको सलामत रखे कि किन मोहब्बतों के साथ आप और कैसी मार्फत के साथ समाअत फरमा रहे हैं। आज चौथी तकरीर हो गई। फजाइल और मसाइब, वो यही तो हमारी जिंदगी के ज़खीरे हैं जो खुशनूदी ज़हरा के नाम से लिख दिए गए हैं। यही आपकी मोहब्बतें हैं। रातों को जागना, जिक्र हुसैन इस तरह सुनना। चुप हो गया हुरमुला, मुख्तार गुस्से में आए, का बता फिर तूने उन तीरों का क्या किया। कामीर, जब मैं अपने घर से चला तो मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया। रास्ते में जंगल में मुझे एक हिरन नजर आया। मैंने एक तीर उस पर फेंका, लेकिन तीर हरन को नहीं लगा। तीर हरन को नहीं लगा। मेरा तीर जाया हो गया। कुछ दूर बढ़ा, फिर एक हरन नजर आया, फिर मैंने तीर फेंका। इस तरह अमीर रास्ता मेरा कटा। 7 तीरों में 4 तीर मेरे जाया हो गए। तो मैंने ये फैसला किया कि अब 3 तीर तो बची गए, ये कीमती हैं, बदशगुनी हो गई है, अब इन तीरों को इस्तेमाल न करें। फिर मैंने कमान रख और तरकश से तीर नहीं निकाला। जब मैं करबला पहुंचा तो मेरे पास 3 ही तीर, और खास खास मौकों पर इब्ने साद ने मुझे बुलाया। ए अमीर, अब क्या तू पूछना चाहता है? यही मेरा जुर्म है कि मैंने करबला में कुल 3 तीर चलाए हैं। मुख्तार ने कहा, बता कहां कहां तूने तीर चलाए? कहा, अमीर, प्यासे बच्चों की प्यास बुझाने अब्बा से अली फुरात से मश भर के जा रहा था। इब्ने साद ने पुकार के कहा, हुरमुला, अगर ये पानी पहुंच गया तो ये लड़ेंगे सब। इनमें ताकत आ जाएगी, हुसैन में ताकत आ जाएगी। कुछ ऐसा करके ये पानी खैमे में न पहुंचे। मैंने घोड़े पर से कमान दोस्त से उतार कर तरकश से तीर लिया और मैंने मश्क का निशाना लिया। ए अमीर, वो तीर चला तो सिर्फ मश्क नहीं छिदी, बल्कि अलमदार का सीना मश्क के साथ छिद गया। मुख्तार रोने लगे, मुख्तार रोने लगे, मुख्तार रोने लगे। का बता दूसरा तीर कब चलाया? का अमीर ना पूछ, नहीं बता सकता कि दूसरा तीर कब चलाया, कब बताना पड़ेगा। का अमीर, हुसैन हाथों पे लिए कुछ आज। चादर हटाया तो एक कुमलाया हुआ फूल था। सबने गौर से देखा, एक खूबसूरत बच्चा था। हुसैन ने कहा, इसको थोड़ा सा पानी पिला दो। बच्चे ने अपनी जबान होठों पे फेरी। लश्कर पूरा रोने लगा। इब्ने